تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا اسلام۔ اسلامی تاریخ جن خواتین پر فخر کرتی ہے اور جنہوں نے اپنے ایمان و یقین کی دلچسپ اور ولولہ انگیز تاریخ رقم کی، ان میں حضرت حاجرہ کا نام اہم ہے، جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بالعموم اور عورتوں کے لیے بالخصوص ایک پیغام اور سبق ہے۔ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاشوار اہلیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین ماں تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی فہرست میں یہ ایسا قابل رشک گھرانہ ہے جس کا ہر فرد جذبہ عشق و محبت سے سرشار اور تسلیم و رضا کا پیکر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور فنائیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ نے عجیب و غریب امتحانات دیے اور رہتی دنیا تک ایک مثالی خاندان ہونے کی ذات چھوڑ گئے۔ حج جیسی عظیم عبادت میں انجام دیے جانے والے بہت سے اعمال کا تعلق انہی حضرات کی یادوں کو تازہ کرنا ہے، اور بالخصوص صفا و مروہ کی بے تابہ سعی تو حضرت حاجرہ کی اداؤں کی نقالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حاجرہ کی یہ بے قراری نے شرف قبولیت حاصل کیا اور ہمیشہ کے لیے عبادت کا ایک لازمی حصہ بن گیا۔ حضرت حاجرہ کی ایمان افروز زندگی سے یہاں ایک دو واقعے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفاشوار بیوی اور شیرخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے جا کر ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ آنے کا حکم دیا جو ابھی غیر آباد تھی اور چاروں طرف صحرا و جنگل کا سناٹا تھا، چرندوں پرندوں کا کوئی پتہ نہیں اور انسانوں کی آمد و رفت کا کوئی گمان نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چو و چراں کچھ سامان سفر لے کر ان دونوں کو ساتھ لے کر چل دیے۔ وہ جگہ آ گئی، حکم ہوا کہ ان دونوں کو یہیں چھوڑ کر واپس ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ گئے۔ حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی آنے لگیں کہ اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں ایسی وادی میں کیوں چھوڑ رہے ہیں جہاں کوئی انسان اور شے نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر چلے جا رہے ہیں، کوئی التفات ہی نہیں فرماتے۔ بالآخر حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہی اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ تب حضرت حاجرہ نے نہایت ایمان افروز جملہ کہا، ٹھیک، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ دونوں اوجھل ہو گئے تو آپ نے رقت انگیز دعا فرمائی۔ حضرت حاجرہ کے ساتھ جو زاد راہ کھجور اور پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور ان دونوں ماں اور بیٹے کو پانی کی شدت ہونے لگی۔ شیرخوار بچہ شدت سے بے قرار ہو جاتا اور رونے لگتا۔ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر بے چین ہو جاتی۔ اسی بے چینی کے عالم میں آپ سب سے پہلے صفا پہاڑی تک گئیں کہ کوئی نظر آ جائے، لیکن دور دور تک صرف ریت اور صحرا کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ادھر بچے کی فکر میں دوڑ کر واپس آ جاتی اور دوسری جانب مروہ پہاڑی پر جاتی اور اپنی نگاہوں کو دوڑاتی، لیکن جہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کیے۔ اسی حالت اضطراب میں تھی، ایک آواز آپ نے سنی۔ آپ نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ کوئی آپ سے مخاطب ہے۔ وہ جبرائیل امین تھے۔ حضرت حاجرہ سے جبرائیل نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ ہوں۔ جبرائیل نے پوچھا کہ ابراہیم نے یہاں آپ دونوں کو کس کے سپرد کیا ہے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کے۔ جبریل نے کہا کہ پھر وہ تم دونوں کے لیے کافی ہے۔ پھر جبریل نے اپنی ایڑی سے زمین کو کریدا تو پانی ظاہر ہو گیا۔ یہی وہ مبارک پانی ہے جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو سیراب کرنے کے لیے اسے جاری فرمایا۔ پانی بڑی تیزی سے نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے نوش فرمایا اور سیراب ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ تم اطمینان اور سکون سے رہو، اللہ تمہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تمہاری اس نشستگاہ پر تمہارے نونہال اسماعیل اور اس کے والد کے ہاتھوں خدا کا گھر تعمیر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا وہ پانی کو چلیوں سے نہ روکتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لائق ہو گئے، تقریباً 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور ماں باپ کے لیے ایک سہارا بن کر ابھرنے لگے۔ اسی دوران پہلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو بڑی تشویش ہوئی اور تذ بذب کا شکار رہے۔ دوسرے دن بھی اسی طرح دکھائی دیا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ صبح بیدار ہوئے تو حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی۔
اس خواب کا تذکرہ کرنے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے خواب کو بیان کیا۔ جیسا اطاعت گزار باپ تھا ویسا فرمانبردار بیٹا بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ کو جو بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کروا لیا اور دونوں مل کر گھر سے چل پڑے۔ شیطان جو اب تک خاموشی سے اب تک کی کارروائی کو دیکھتا رہا اور اس خوشگمانی میں تھا کہ باپ اور بیٹے کو کیسے ذبح کرنے کے لیے لے جا سکتا ہے، کیوں باپ تو آخر باپ ہے، لیکن جب اس نے حکم خدا کو پورا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک کامیاب پایا اور آگے بھی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کا یقین ہو چکا تو حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے خاوند بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ جنگل میں کام سے لے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم کا گمان ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو ہی حکم الہی کی بات آئی حضرت ہاجرہ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس کو تسلیم کرتی ہوں۔ شیطان اس اطاعت گزار اور وفا شعار خاتون کو بہکانے سے نامراد لوٹ گیا۔ شیطان کا خیال تھا کہ حضرت ہاجرہ کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے بآسانی بہکا لوں گا، مگر حضرت ہاجرہ نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ حضرت ہاجرہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ سبق اور پیغام دیا کہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک سعادت مند خاتون کی سعادت مندی یہی ہوگی کہ حکم الہی کو پورا کرنے میں وہ کسی قسم کا تذ بذب کا شکار نہ ہو اور اپنے خاندان کو بھی اس کے لیے ہمیشہ تیار رکھے، اس راہ میں کبھی رکاوٹ نہ آنے دے اور اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں شوہر کا ساتھ دے۔ ان کی یہی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے تذکروں کو زندہ رکھا اور ان کے ذکر میں ایک عجیب حلاوت اور ایمان افروزی کا سامان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔